اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دو مثالیں بیان کی۔ پہلی مثال یہ ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلانے کا کسی سے کہا یا کسی سے آگ جلانے کا مطالبہ کیا، اور جب اس کا آگ جلنے کے بعد جب اس کے ارد گرد سب کچھ روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، ان کے نور کو لے گئے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سمن بکمن عمیون، یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں اور یہ لوگ لوٹ نہیں سکتے۔ اس مثال کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں اس کو روشنی چاہیے، روشنی اس کے پاس خود نہیں ہے، اس نے کسی اور سے روشنی لی۔ جب روشنی ہو گئی اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، راستہ اس کو پتہ چل گیا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے خود اس روشنی کو بجھا دیا۔ جب بجھا دیا تو اب وہ کس میں رہ گیا؟ اسی اندھیرے میں، اسی تاریکی میں۔ اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بیان کیا۔ کیسے؟ منافقین کے پاس یہاں پر جو روشنی ہے نا، اس سے مراد ہے ایمان کی روشنی۔ منافقین کے پاس ایمان کی روشنی نہیں تھی اور نہ ہی ان کو جستجو تھی۔ ان لوگوں نے یہ ایمان کی روشنی لی صحابہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی اپنے ساتھیوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی روشنی لی۔ ایک مرتبہ یہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ منافقین کی مثال اس دور کی ہے جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، صحابہ کے کہنے پر، صحابہ کو دیکھ کر ان کو کچھ فوائد حاصل ہوئے، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر ایمان کو قبول کر لیا، روشنی ان کے پاس آ گئی۔ اب ان کو پتہ چل گیا، راستے سارے روشن ہو گئے، کون سا گمراہی کا راستہ ہے، کون سا ہدایت کا راستہ ہے، کون سا جنت کا ہے، کون سا جہنم کا ہے، سارے راستے روشن ہو گئے۔ اس کے بعد اب آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ اچانک پھر ان لوگوں نے یہ جو ایمان کا نور حاصل کیا تھا، اس ایمان کو چھوڑ دیا۔ ایمان کو جب چھوڑا، جو روشنی تھی، تو کیا بنا؟ تاریکی آ گئی، ان کے دل تاریک ہو گئے، بالکل ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ اب ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے نور اور روشنی کہا ہے ایمان کو، اور اصل یہ ہے کہ جس بندے کو ایمان کا نور نصیب نہیں ہوا، وہ بندہ تاریکیوں میں، جہالت میں، گمراہی میں ہے، اور وہ بندہ اندھا ہے۔ سمن بکمن عمیون کیوں کہا گیا کہ وہ لوگ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں؟ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں، جبکہ وہ سب کچھ سنتے تھے۔ جو شخص سن رہا اس کو کہنا کہ تم بہرے ہو، اور جو شخص بول رہا اس کو کہنا تم گونگے ہو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں اور کچھ چیزوں کے حقائق بھی بیان کیے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ جس بندے کو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے وہ آدمی بینا ہے، بینا، وہ آدمی دیکھنے والا ہے، اس کی آنکھوں میں بینائی ہے۔ اور نابینا ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نابینا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں نابینا وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے، آیت نمبر 46، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں۔ تو سننا، ان لوگوں کو سننے کے باوجود کہا گیا کہ یہ لوگ بہرے ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بندہ حق سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، اسلام کی تعلیمات سننے کے لیے، وہ اللہ کی نظروں میں بہرا ہے، یعنی اس نے اپنے کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو گویا بہرا ہے۔ جس بندے نے اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کی کوشش نہ کی وہ اللہ کی نظروں میں اندھا ہے، اور اس بندے نے اپنی زبان سے حق بولنے کی کوشش نہ کی وہ اللہ کی نظر میں گونگا ہے۔